گھر میں اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر جیجا سالی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے سے آپ کی لڑکی پردہ نہیں کرتی ہے، تو یہ بھی آپ اپنے بچوں کو زناکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ اپنے محلے کے اور سماج کے لڑکوں سے اپنی جوان بیٹی کو بچاتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکے، اس کے ماموں کے لڑکے، اس کے چاچا کے لڑکے بھی اس کے لیے غیر محرم ہیں، اور ان سے بھی آپ کو بچانا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان کے گھر میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ محلے کے جوان لڑکے آتے ہیں اور آپ کی بیٹی ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں گھر کو گندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، سماج کو زناکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں، گھروں کے اندر پہناوا کیسا ہے، آپ کی بیٹی کپڑا کیسا پہنتی ہے، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی کپڑا کیسا پہنتی ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ نیپال جیسے ملک میں رہتے ہیں، آپ اگر کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور فیشن والے کپڑے آپ کے گھر میں پہنے جا رہے ہیں، اور وہ کپڑے جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جن کا کپڑا ان کے جسم کو ظاہر کرے گا، ان کا جسم نظر آئے گا، ایسا کپڑا پہننے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ایسا کپڑا آپ کے گھر میں پہنا جاتا ہے، وہ کپڑا پہننے والی لڑکی بعد میں گنہگار ہوگی، اس سے سوال بعد میں کیا جائے گا۔ پہلے باپ سے سوال ہوگا، اس نے بیٹی کو ایسا کپڑا لا کے کیسے دیا، پہلے بھائی سے سوال ہوگا، اس نے بہن کو ایسا کپڑا لا کے کیسے دیا، پہلے شوہر سے سوال ہوگا، اس نے بیوی کو ایسا کپڑا لا کے دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہماری عورتوں کے اندر بے حیائی آ رہی ہے تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، ہمارے مرد حضرات بھی بے غیرت ہو رہے ہیں۔ جب مرد بے غیرت ہوتا ہے تب عورت بے حیا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر عورتوں کو حیادار بنانا ہے، عورتوں کے اندر شرم و حیا کو پیدا کرنا ہے، تو مردوں کو باغیرت بننا پڑے گا، مردوں کو غیرت والا بننا پڑے گا۔ جس سماج کے مرد بے غیرت ہو جائیں، جس سماج کے مرد دیوس ہو جائیں، جن کے گھروں میں بے حیائی کا کام ہو اور مردوں کو کوئی فرق نہ پڑے، تو اس سماج میں میرے بھائیوں گندگی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان، وہ دیوس انسان، وہ بے شرم انسان جس کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس بے غیرت سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زناکاری اور بدکاری سے اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی، اور گھر کی عورتوں کو شرم و حیا سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ اور 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس بچا ہے۔ ایک اور چیز ہمیں سماج کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے سماج میں اس وقت ہم نیپال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل میں مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کے ساتھ میرا پروگرام نیپال کے لمبنی میں تھا۔ قاسمی صاحب کہنے لگے مولانا جب سونولی بارڈر ہم نے کراس کی ہے، داہنی طرف بھی شراب کی دکان ہے، بائیں طرف بھی بارڈر کے اندر داخل ہوتے ہی شراب کی دکانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شراب اس قدر عام ہے، اور یہ شراب پینے والا صرف کافر نہیں ہے، صرف مشرک نہیں ہے، یہ شراب پینے والا مسلمان بھی ہے، اور بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان شراب پی رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شراب کی لعنت، یہ نشے کی لعنت آپ کے گھر کو برباد کر رہی ہے، آپ کی روزی روٹی کو برباد کر رہی ہے۔ جب شراب پی کر کے نوجوان گھر میں آئے گا۔ محترم حضرات، لائٹ کٹ جانے کی وجہ سے تھوڑا سا بیچ میں ڈسٹربنس ہوا، بہرحال آپ حضرات سکون سے بیٹھے، میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بات میں کر رہا ہوں شراب کی۔ آج ہمارے نوجوانوں کو شراب کی لت برباد کر رہی ہے، اور شراب ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ ایک انسان جب شراب پی لے گا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، شراب پی کر کے انسان قتل بھی کر سکتا ہے، شراب پی کر کے آج کتنے روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے نوجوان اس شراب کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اس کے رب نے قرآن میں
جب شراب کو حرام کیا تو صرف اتنا نہیں کہا کہ شراب مت پیو، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ تم ان سے بچو لعلکم تفلحون تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، شیطان یہ چاہتا ہے تو شراب پی کر کے اور جوا کھیل کر کے ایک دوسرے سے لڑائی کرو، ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ، اور شیطان یہ چاہتا ہے تم شراب کے نشے میں پڑھ کر کے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور ہو جاؤ۔ جتنی دیر انسان نشے کی حالت میں رہے گا وہ نماز سے دور رہے گا، اللہ کے ذکر سے دور رہے گا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، شراب کو ترک کر دو، شراب کو چھوڑ دو، شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر اور پریوار کو بچاؤ۔ یہ ایسی لت ہے جو آپ کے گھروں کو برباد کر دے گی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو انسان شراب پیے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اپنے ذمے وعدہ کر کے رکھا ہے کہ جو شراب پیے گا ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلائے گا، اسے جہنمیوں کا گندا خون پلایا جائے گا، اسے جہنمیوں کا پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ آج شراب کی یہ لعنت بھی، میں ابھی فلائٹ سے آ رہا تھا کاٹمنڈو سے جنک پور کے لیے، تو میرے آس پاس میں 2-4 بیوڑے جو ہے شرابی لگ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور شراب کی جو گند ہوتی ہے، جو مہک ہوتی ہے، وہ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ جو انسان شراب کی مہک، جو شراب نہیں پیتا ہے اور جو شراب کو حرام سمجھتا ہے، اسے شراب کی مہک بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے پریوار میں یہ لعنت نہ آئے، اور شراب کی اس لعنت سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اور آخری چیز یہی کہوں گا میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر پریوار سے محبت ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اور ہم ان کی چنتا کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی ہم فکر کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین جن برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان تمام برائیوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی بھی اصلاح فرما دے۔ آج کی یہ پیام امن کانفرنس، اللہ تعالیٰ اس کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔